کہ کچھ لوگ ختم نبوت کے اوپر اس قدر شدید ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ امت مسلمہ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ واضح اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا کہ میرا نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مختلف احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور آپ نے جب یہ اعلان فرما دیا تو اس اعلان کے بعد قرآن پاک کی اس آیت کے بعد صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وفادار ہے، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کسی کو کوئی رعایت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے اندر کچھ لوگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کی نبوت کی تشہیر کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب واقعی نبی ہے، اس کی نبوت کی تشہیر ہو رہی تھی کوفہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ نے جب یہ دیکھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا۔ خط میں آپ نے بتایا کہ یہاں پر کچھ لوگ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کی تشہیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جس طرح آج مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی تشہیر ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھا، آپ اس کے اندر آ جائیں، اس کی نبوت کو مان لیں۔ ارے لوگوں سنو، غور سے سنو۔ جب ان لوگوں نے یہ تشہیر کی، آپ نے حضرت عثمان کو خط لکھا۔ حضرت عثمان نے خط کا جواب جو دیا، آپ نے لکھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یا تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لیں، اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیں۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان کا یہ خط جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچا، آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو، جو مسیلمہ کذاب کی نبوت کی تشہیر کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان ہے خلیفۃ المسلمین کا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمہ کو تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی نبوت کو تسلیم کریں اور آپ کو آخری نبی مانیں، تو آپ کی جان ہم بخش دیں گے، آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ ہم آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ تو وہ اس اعلان کے بعد کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی باتوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو نہ مانا، تو پھر تاریخ کے اوراق آج بھی گواہ ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ صحابہ اکرام یہ عقیدہ دے رہے تھے، آپ یہ بتا رہے تھے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا دعوے کی تشہیر کرتا ہے یا پھر اس کے مر جانے کے بعد کوئی نبوت کے جو ہے نا اس کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صحابہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر! صحابہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور یہی حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہ اے لوگو، اچھے انداز میں درود پڑھو، عمدہ انداز میں درود پڑھو۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں درود پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ درود پاک کو عمدہ طریقے سے پڑھیں، تو آپ مہربانی فرما کے ہمیں درود پڑھنا سکھا دیں کہ ہم کون سا درود پڑھیں۔ اللہ اکبر! تو
آپ نے جو لوگوں کو درود سکھایا وہ ذرا درود سنیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک۔ آپ نے لوگوں کو درود پاک سکھایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ آپ نے لوگوں کو درود پاک میں خاتم النبیین کا عقیدہ سمجھا دیا اور عقیدہ سکھا دیا کہ اے لوگو جب آپ درود پڑھیں تو آپ اس میں حضور کی ختم نبوت کو شامل کریں، حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان کریں تاکہ حضور کی آخری نبی ہونے کی جو یہ عقیدہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے۔ آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا، اور یہ جو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف صحابہ نے اعلان جنگ کیا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس پاک صاف اور عمدہ عرفہ و اعلیٰ عقیدہ کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔